شیطان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا جہاں وہ کسی انسان کو بھٹکا سکے یا بہکا سکے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ صاحب علم ہیں بزرگ، وہ آپ کی ایک ایک چیز پر نظر رکھیں گے۔ یہاں پہ ذاتی خواہشات تو بہت تنگ کرتی ہوں گی۔ جو شخص اپنی ذاتی خواہشات کے لیول سے بلند نہیں کر پائے گا وہ فقیر کیا ہے۔ میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو بھی وہ عطا فرماتا ہے اس کے لیے، اس کی کرو نازی۔ شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے میرے اندر کی طنز کو بھی بھانپ لیا ناظرین اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب بھی دیا، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اسراف میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی جواب میں ایک اور بھی بڑی اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ انسان کا لباس جون سا ہے وہ اس کی واقعی شخصیت کی ترجمانی بھی کرتا ہے، اور جہاں پہ ہم نے اپیئر ہونا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت لازمی ہیں، ملزوم ہیں۔ شاہ صاحب، یہ کیوریوسٹی تھی لوگوں کی، یہ سوال در حقیقت مجھے تو کسی قسم کا کوئی اچنبھا ہی نہیں ہے۔ میرا تو دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ میں منفرد کچھ ہے جو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، ایک میگنیٹیکلی پاور ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ کیا، وہ خدا کی دین ہے، وہ کرم ہے اللہ کا۔ کبھی ایسا زندگی میں ہوا ہو، اتنے برس زندگی کے بیت کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی کسی گھمنڈ میں، کسی غرور میں آ گئے ہوں، کبھی سوچا ہو کہ میں نے کسی کو دم کر دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، میں نے کسی کے لیے دعا کر دی تو اس کو کرم ہو گیا۔ کئی لوگ دعوے دار ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھ کے وہ بہت بڑے اینکر بن گئے، ان کی بہت بڑی شخصیات ابھر کے سامنے آ گئیں، وہ آپ کی مرحوم منت سب کچھ ہوا، یہ ان کا ماننا ہے۔ میں کئی سارے لوگوں کو، جس میں قاسم علی شاہ صاحب، ان کا میں ذکر کرتا چلا جاؤں، انہوں نے اپنے بہت سارے انٹرویوز میں اس بات کو تسلیم کیا کہ میرے مرشد، یہ بات ہی کہہ دینا بڑی بات ہوتی ہے، مان لینا۔ اور علی عباس، وہ کہتے کہ آج میں جہاں پہ کھڑا ہوں مجھے ان کی دعاؤں کا۔ تو یہ جب دنیا کہتی ہے تو کبھی ایسا تو ہوتا ہوگا کہ کبھی کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی اندر ہی اندر پیدا ہوا کہ یا اللہ مجھے اتنا معتبر کر دیا۔ آپ کے سوال کا جواب میں ضرور عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، قاسم علی شاہ صاحب یا علی عباس، ہاں جی، یہ بڑے لوگ ہیں، اور ان کے اندر بڑے لوگوں کا سا رویہ موجود ہے کہ اپنا کریڈٹ دوسرے کو دے دو۔ بہت خوبصورت۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی عنایت ہے، انہوں نے میرے بارے میں اگر ایسا فرمایا ہے تو۔ دیکھیے، شیطان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا جہاں وہ کسی انسان کو بھٹکا سکے یا بہکا سکے، دونوں بات ہی۔ واہ، بہکائے گا بھی اور بھٹکانے کی کوشش بھی کرے گا۔ صحیح۔ جس طرح سے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکول میں، کالج میں، تو خاص طور پہ اسکول لیول پر، چاہے وہ پرائمری لیول ہو یا سیکنڈری لیول ہو، جی جی، ٹیچر کلاس روم میں جو 30-35 اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب پہ انڈیویجولی نظر رکھتے ہیں جی جی، کہ وہ بیٹھے کیسے ہیں، جی سر، کر کیا رہے ہیں، ان کی توجہ کہاں ہے۔ تو وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ٹریک پہ رکھتے ہیں، ایک ٹریک کے اوپر، جو اس تعلیم کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ صاحب علم ہیں بزرگ، جی جی، وہ آپ کی ایک ایک چیز پر نظر رکھیں گے، واہ، اور جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ بندہ بھٹکنے لگا ہے تو فوراً علیحدگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ یہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اسے ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک کر لو۔ صحیح۔ میں نے ریسنٹلی کسی پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ
میں ان بزرگ کے پاس بیٹھا تھا تو ہاں جی. ان کے جو خادم تھے ان کا کوٹ پھٹا ہوا تھا, صحیح. سردی تھی, تو وہ فرمانے لگے کہ میں ایک کوٹ یہ سامنے ریڈی پر جو سیکنڈ ہینڈ یوز کپڑے بیچ رہا ہے وہاں سے کوٹ لے لیتا ہوں. صحیح. تو وہ بات مجھے کچھ زیادہ اچھی محسوس نہیں ہوئی کہ صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں آپ یہ کوٹ لے کے پہننا چاہتے ہیں. میرے پاس بالکل نیا کوٹ جس کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا ابھی, ٹیلر سے آیا ہے, صحیح. وہ میں شام کو آپ کو پیش کر دوں گا. اچھا جی. بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی بالکل. میں ان دنوں آفس سے عام طور پہ رات 8 بجے اٹھتا تھا. اچھا جی. تو آفس سے اٹھا گھر گیا, کھانا وانا کھا کے فریش اپ ہو کے ذرا, تو میں کوئی 9:30 ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا. کوٹ میرے پاس تھا. صحیح. میں نے جا کے ان کو دے دیا کہ یہ لیجیے پہنیے. واہ. تو ان بزرگ نے مجھ سے کیا کہا, آج تم نے وعدہ خلافی کی ہے. ارے واہ, کیا خوب. تو میں چونکا کہ میں چونکا دینے والی بات. کہ کہاں میں وعدہ خلافی کر گیا. تو میں نے کہا جناب کہاں پر غلطی ہوئی مجھ سے. صحیح. کہنے لگے کہ تم دوپہر کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ کوٹ شام کو لے آؤ گے. واہ. یہ شام نہیں ہے, رات ہے. یہ رات ہے. تو تمہیں اپنے الفاظ میں محتاط رہنا چاہیے. واہ 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 واہ. تو اگر تم نے, میں نے بتایا کہ جی میں تو آفس میں ہوتا ہوں, آفس میں. تو وہاں سے اٹھ کے گھر جا کے میں کھانا وغیرہ کھا کے اور فریش اپ ہو کے آیا ہوں. تو اس میں تو اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. صحیح. مجھے اعتراض ہے تمہارے الفاظ پر. صحیح. تم شام نہ کہتے, تم کہتے رات کو جب میں آؤں گا تمہیں واہ لے آؤں گا. واہ اب یہ ایک بہت چھوٹی واہ واہ ایسی کوتاہی ہے واہ واہ جس پہ عام آدمی کی نظر نہیں جاتی, اور وہ کرتا ہے. تو جب شیطان آپ کو بہکائے گا تو جن بزرگ کے پاس آپ بیٹھے ہیں یا جن سے آپ کا تعلق ہے, جی جی, وہ آپ کو تنہائی میں جب آپ اکیلے ہیں آپ کو انڈیکیٹ کر دیں گے, فوراً وارن کر دیں گے کہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے, اس بہکاوے میں مت آنا. مت آنا, وہ بچ جائے گا. تو یوں آدمی شیطان کے ہاتھوں بچا رہتا ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اگر دیکھیے جو آپ کا استاد ہے وہ یقیناً آپ سے علم میں سپیریئر ہے. ظاہر ہے, اس نے کھایا آپ سے زیادہ ہے, پیا آپ سے زیادہ ہے, پڑھا آپ سے زیادہ ہے, تو وہ لرنڈ آپ سے زیادہ ہے. آپ کے روزمرہ کے بیہیویئر کو جی جانتا ہے, دیکھتا ہے. جہاں آپ کے رویے میں فرق آتا ہے یا آپ کی گفتگو ہے جی, اس میں فرق آیا واہ تو وہ نوٹس کر لے گا. وہ ظاہر ہے, وہ سن لے گا, اسے سمجھ لے گا. تو یہ مستقبل بینی کی بات نہیں ہے. صحیح. یہ بات یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں جو علم میں آپ سے آگے ہے, واہ واہ, جو تجربے میں آپ سے زیادہ ہے. ظاہر سے تو وہ آپ کے لب و لہجے سے, کسی بھی انسان کے لب و لہجے سے وہاں سمجھ آ جائے گی, پتہ کہ چلے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, کس مقام سے گفتگو کر رہا ہے کسی کے ساتھ. اس کے پیچھے سورس کیا ہے. صحیح. تو وہ آپ کو وارن کر دے گا کہ دیکھو غلط بات ہے. واہ 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 واہ. صحیح. وہ آپ کو فوری طور پہ ٹوک دے گا کہ یہ نہ کرو, یہ تمہیں شیطان بہکا رہا ہے, اس سے بچو. ناظرین, بھگوان پورے کے صوفی بزرگ مجذوب بھی لوگ ان کو کہا کرتے تھے شاہ حسین. گلیوں میں ناچا گایا کرتے تھے, ہاتھ میں گانا گلے میں بانا پہن کے بس بے سود پھرا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عاشق ہوئے تا عشق کماویں, راہ عشق دا سوئی دا نکا, تاگا ہوئے تا جاویں, باہر پاک اندر لوتا, کہ ہاتھو شیخ کہاویں, کہے حسین جے فارغ تھی میں تے خاص مراتبہ پاویں. کشف آپ کو حاصل ہوا, کس مرتبے پر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟
اگر تو آپ یہ چاہیں کہ میں سچ بولوں آپ کے اس سوال کے جواب میں پوری سچائی سے کچھ عرض کر دوں جی حکم کیجیے، حکم سر. تو سچائی یہ ہے، اور یہ کوئی دکھاوا یا بناوٹ میں نہیں کر رہا، میں جی. پوری سچائی سے بیان کر رہا ہوں میں آپ کی ہر بات کو کہ شاید میں دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار شخص ہوں اور سب سے کمتر اور سب سے چھوٹا انسان. اس میں لفظوں کی ادائیگی صرف محض نہیں ہے، یہ نہیں پوری بالکل حقیقت، نہیں، پوری کوئی میں پریٹینڈ نہیں کر رہا. پریٹینڈ نہیں. یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے بارے میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں. یہ بات کرنے کی جسارت میں نے اس لیے کی ہے شاہ صاحب کہ بڑے لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ بات کے اوپر پردہ رکھنے کے لیے بسا اوقات بات کو مختصر کر کے بھی بیان کر دیتے ہیں. کشف تو آپ کو حاصل ہوا، یہ تو 100% سچ ہے، آپ نہ اسے تسلیم کریں. لیکن ہم نے سمجھا، آپ کے انٹرویوز سنے، آپ کی کتابیں پڑھیں، جو بھی تھوڑا بہت پڑھا اس سے یہ پتہ چلا کہ کشف تو آپ کو حاصل ہوا. یہاں پہ ذاتی خواہشات تو بہت تنگ کرتی ہوں گی. اس کشف کے ہوتے ہوئے ایک ایسا چراغ ہے جسے رگڑنا ہے تو ہر چیز حاضر ہو جانی ہے. دیکھیے، یہی میری سچائی کی دلیل ہے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا. جو شخص اپنی ذاتی خواہشات سے اوپر نہیں جا سکتا، صحیح، اپنے آپ کو خواہشات کے لیول سے بلند نہیں کر پائے گا، صحیح. وہ فقیر کیا ہے. واہ کیا کہیے، بہت خوبصورت، واہ واہ واہ. میری جان چو رنگے سو رنگے تے مستک جنہ دے پئی فقیری، پاگ تنہا دے چنگے سرت دی سوئی، پریم دے تاکے پیوند لگے ست سنگے، کہے حسین فقیر نمانا تخت نہ ملتے منگے. واہ، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا ریاستوں سے گزرنا پڑا شاہ صاحب. کیسے ممکن ہے؟ یہ وراثت میں تو نہیں سب کچھ مل سکتا. آپ کے والد گرامی بہت بڑی شخصیت، لیکن آپ نے باہر کے ملکوں میں پڑھائیاں بھی کی، وہاں کی رونقیں بھی دیکھیں. آپ نے یہاں پہ بھی بہت اچھی نوکریاں کی، بہت بڑی نوکریاں جن تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. جہاں تک اگر یہ کہنے کی جسارت کروں تو ایک لیوش لائف گزاری، اور جب انسان لیوش راستوں سے گزرتا ہے تو ہر چیز گلو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بات تو ایک حقیقت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے آ گیا؟ اس کی نعمتوں کی بارش ہے. پروردگار ہر لمحے ہر ایک پہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے. واہ واہ، ہر ایک کے اوپر، تمام لوگوں پہ، تمام مخلوق پہ وہ نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس کچھ ایسا ہے تو، اگر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایسا ہے، جی جی یہ میں صرف لوگوں کے حسن زن کی بات کر رہا ہوں. جی جی، مجھے تو پتا ہے کہ میں بالکل فارغ ہوں. صحیح. تو یہ کلیتاً رب تعالیٰ کی رحمت ہی ہو سکتی ہے کہ اس نے مجھے کچھ عطا فرمایا. واہ، اگر کچھ ملا ہے تو کلیتاً اس کی رحمت ہے. صحیح. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بہت عبادت کی، حق ادا نہیں ہوا. حق ادا نہیں ہوا اس قدر عبادت کے باوجود بھی؟ نہیں، میں شاید عبادت کر ہی نہیں پایا رب تعالیٰ کی، اس کو واہ. پکار ہی نہیں سکا. واہ واہ، ورنہ اس کو اگر کوئی صرف دل سے پکار لے تو فوراً جواب دیتا ہے. واہ، دیتا ہے، بالکل بے شک دیتا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی اپنے آپ کو گناہوں ہی میں آلودہ دیکھا ہے. صحیح. اگر میں جب یہ کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ اگر مجھ پر نعمتیں برساتا ہے تو یہ اس کی شان ربوبیت ہے. واہ، اور یہ اس کی اپنی خالص رحمت ہے واہ، کہ وہ بندے کے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، صحیح. دیے جاتا ہے. شاہ صاحب، آپ کی عبادت کا سلسلہ
کب سے شروع ہوا؟ میرا خیال ہے بچپن میں تو میں اس کو کہتا ہوں دورے پڑتے تھے عبادت کے. اچھا دورے پڑتے تھے. دورے ہی اس کو دورے کہا جا سکتا کہ کلاس 5 میں کلاس 4 میں پڑھتے ہیں تو دورہ پڑ گیا, مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ دورے پڑھتے ہیں بالکل ان عمروں میں پڑھتے ہیں. واہ واہ واہ. پھر ختم ہو گیا, پھر بھول گیا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے. میں تو پوری سچائی سے بیان ہاں جی کروں جی گا. جی جی سر, جی سر. تو یہ انٹرمیڈینٹ معاملہ چلتا رہا, صحیح. لیکن پھر میرا خیال ہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ جہاں خود ہی شرم آ گئی اچھا جی. کہ میرا رب ہے رب ہے. واہ واہ اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, واہ واہ اس کو پکارا جائے. واہ واہ تو اس کو پکارنا شروع کر دیا, واہ. ورنہ کوئی خاص بات نہیں تھی میرے اندر, اچھا. کبھی بھی کوئی نہیں رہی, واہ واہ. آج بھی نہیں. وظائف تو کیا کرتے تھے سر؟ لڑکپن کی عمر سے کرنے شروع کر دیا آپ؟ وہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی. آپ کو دیکھوں آپ بڑے نیک آدمی ہیں, بھلے آدمی ہیں, صحیح. تو اور تو آپ کی عادات میں نہیں لے سکتا کہ نہ میں سچ بول سکتا ہوں, نہ میں دیانتدار ہو سکتا ہوں, صحیح. نہ میں با اخلاق ہو سکتا ہوں. واہ. تو اور کچھ نہیں تو آپ کو دیکھا کہ آپ تسبیح رولتے ہیں صحیح. تو تسبیح پکڑی رولنا شروع کر دیا. اچھا. بہت اچھا. یہی سب کچھ ہے. اچھا جی. تو نقالی کر کے آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ کہاں پہنچتا؟ واہ 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 واہ. کیا خوبصورت جملے. سیدھی بات ہے. یہ عجز, یہ صبر اور غصے کا نہ آنا, یہ تو آپ کے فقیر ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے, جس سے میں نے آپ کو فقیر پایا. عام انسان یہ چیزیں نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کو تبارک تعالیٰ کی یہ رحمتیں اور نعمتیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تو اپنے نفس کے قتل کر دینے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں, اس کو ختم کر دینے کے, مٹا دینے کے بعد ہو سکتی ہیں. شاہ صاحب آپ اسی دنیا کا حصہ ہیں, یہیں پہ رہتے ہیں, بے شک بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, شاید کبھی کسی وقت میں انسپائر بھی ہوتے ہوں کسی سے. تو یہ اگر ساری چیزیں ہوتی تھیں تو پھر نفس کو کس طرح کنٹرول کیا, کیسے؟ بہت سی چیزوں میں انسان کے ساتھ, بلکہ یوں کہ یہ بہت سی چیزیں انسان حادثتاً کر لیتا ہے. حادثتاً؟ جیسے وہ بڑا مشہور ایک جوک ہے کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. واہ. تو آدمی یہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ مجھے پتہ نہیں ہو کیسے گیا تھا مجھ سے. باقی میرا خیال ہے کہ گھر کا ماحول بڑا اثر رکھتا ہے. بڑا اثر رکھتا. میں نے اپنی والدہ کو بہت صابر بھی پایا. واہ. اس کے ساتھ ایک کمال کی ان میں چیز دیکھی تھی میں نے, اچھا. بہت کمال کی. ایک تو ان کی زبان پر کبھی حالات کی شکایت نہیں آئی. واہ. جیسے بھی حالات رہے, کچھ بھی ہو, مسکرا کے ہنس کھیل کے گزرتی رہتی تھی حالات سے. ورنہ ہمیں سب کچھ شکایت رہتی ہے, چاہے کوئی کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہو, واہ واہ, کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو, واہ, لیکن شکایت رہتی ہے. میں نے اپنی والدہ کو کبھی شکایت کرتے نہیں دیکھا. اور ایک جو سب سے بڑی بات جس نے مجھے بہت ہی حیران کیا, انتقال کے وقت ان کی عمر والدہ کی اراؤنڈ 85 تھی. 85 ایئرس. اچھا جی. میں نے انہیں کبھی سوال کرتے نہیں دیکھا زندگی میں. ارے واہ, حیرت انگیز بات. اتنی آپ طویل عمر اور کبھی سوال نہیں کیا. یہ نہیں کبھی کہیں گی کہ مجھے بھوک لگی کھانا دے دو.
واہ خوبصورت. بیٹھی خاموش. دوسرا میں نے انہیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے لیے اچنبے کا باعث تھی. واہ واہ, یہ واقعی بڑی اچنبے کی بات ہے کہ کبھی سوال ہی نہیں کیا. میز پر کھانا لگا ہے, کئی ایک ڈشز ہیں, ہاں جی. تو اتنا سا سالن لیں گی اچھا جی. اور اس سے پورا کھانا کھا لیں گی اپنا. واہ واہ واہ, کیا بات. آدمی کو حیرت ہوتی کہ بالکل اتنا سا ذرا اتنے سا سے سالن سالن کے ساتھ. تو ہم یہ حیران ہوتے تھے, کئی بار کہہ بھی دیتے تھے ہاں جی. کہ ان سے چونکہ گفتگو پنجابی میں ہوتی تھی ہاں جی. تو وہ ہم کہہ دیتے تھے کہ امی یہ بھی پیا ہے لے لو. کہ نہیں بس میرے لیے کافی ہے. اچھا اچھا. یہ چیز بڑی حیران کرتی. حیران کرتی تھی, واقعی بڑا حیران کرتے تھے. اسی طرح جن بزرگ کے پاس میں بیٹھتا تھا, جی. ایک بار وہ مجھے فرمانے لگے کہ چلو پاک شریف چلتے ہیں. اچھا جی. میری جب حکم کریں چلے پڑیں. چلتے ہیں. تو ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. صحیح. تو جمعے کو صبح ارلی مارننگ صحیح. چلے گئے ہم, 10 بجے تک واپس آ گئے. واہ واہ. تو شام کو جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا تو کہنے لگے آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی. ہاں. تو میں نے 1 منٹ سوچا کہ کیا ہوا ایسا جو انہیں یہ احساس ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی. ان سے غلطی ہو. تو نہیں سمجھ آئی تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا ایسا. کہنے لگے میں تم سے سوال کر بیٹھا اچھا. کہ پاک شریف چلتے ہیں, واہ واہ واہ. آئندہ نہیں ہوگا. اچھا. اور واقعی نہیں مرتے دم تک سوال کیا. سوال نہیں کیا. واہ واہ. تو وہ ایک بات وجہ نہیں جانی آپ نے اس کی. نہیں, وہ بعد میں خود ہی سمجھ آئی بات. اچھا سمجھ آ گئی کہ سوال کرنا اس راہ میں پسندیدہ نہیں ہے. واہ 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 واہ, کیا کہیے, بہت خوبصورت. تو وہ اسی طرح میں نے یہی چیز والدہ میں دیکھی تھی صحیح. کہ والدہ نے زندگی بھر سوال نہیں کیا میں سمجھ گیا سر. جب تک مجھے ہوش رہی. میں سمجھ گیا.